السلام علیکم۔ آج مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب جا پہنچے ہیں مرزا صاحب کی اکیڈمی جیلم میں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں سے بندہ یہ پوچھے کیا مرزا صاحب نے آپ لوگوں کو بلایا کہ مفتی صاحب آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مناظرہ کریں۔ اویس ربانی صاحب آپ جو اندر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو آپ مناظرہ سننے کی آپ کو بڑی بےتابی ہے، کیا مرزا صاحب نے یہ کہا آپ کے ذریعے پیغام پہنچایا مفتی صاحب کو کہ ہاں جی ان کو کہیں آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کریں؟ جتنا میں نے مرزا صاحب کو سنا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو بڑے ہیں، بڑوں سے مراد جو آپ لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کی جماعتوں کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بیٹھے میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں گا، ادروائز میں کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کروں گا۔ البتہ مرزا صاحب نے تو یہ تک کہا ہے کہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، بریلوی کتنے آپ کو نہیں مانتے ہیں، کتنے بریلوی آپ کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے کتنی مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں، مطلب وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یا تو انہوں نے کل آپ کو فون کیا کہ بھائی آپ آ جائیں، اور آپ گئے ہیں اور انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، پھر آپ کی بات بنتی ہے، آپ گئے ہیں بن بلائے مہمان۔ اور جتنا میں نے اس پہ تجزیہ کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، جتنی میری آبزرویشن ہے، آپ لوگوں نے، اویس ربانی صاحب، آپ نے صرف اور صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ابھی آپ وہیں پر پھر رہے ہیں، انہی لوگوں سے ابھی تو مل رہے ہیں، آپ کی یوٹیوب پر ویڈیو چڑھ گئی ہے، صرف ویوز اور ریٹنگ کی خاطر آپ نے یہ کام کیا ہے۔ آپ اس سے زیادہ ریٹنگ لینا چاہتے تھے، آپ اس سے زیادہ ویورشپ لینا چاہتے تھے، آپ کی پہلے بھی ہوگی، لیکن آپ نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، صرف اور صرف یہ ڈرامہ رچایا۔ آپ نے کوئی مطلب لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس کو، حقیقت تک پہنچانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی آپ نے، صرف اور صرف آپ نے ڈرامہ رچایا۔ کیونکہ اب میں ہوں، مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر میں انکار کر دوں بھائی میں نے آپ سے نہیں ملنا، ہاں آپ کا کوئی بڑا ہے میں اس سے ملوں گا، آپ سے نہیں ملنا، اور وہ چھوٹا میرے گھر پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر سے دوسری بات یہ ہے، مرزا صاحب پر پہلے بھی 3-4 بلکہ 5-6 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، تو ان کی جو کیا کہتے ہیں یہ خدشات ہیں وہ بالکل جائز ہیں، ان کے ساتھ پہلے بھی بہت دفعہ بہت کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں مرزا صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ ایک بالکل جو مطلب ان پڑھ بھی ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ ملنا ہی نہیں چاہتا آپ سے، وہ اپنی ویڈیو پیغامات میں یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ بھائی میں مفتی حنیف قریشی کو اس لیول کا بندہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں اور مناظرہ کروں۔ اویس ربانی صاحب آپ اندر کبھی مفتی صاحب کو پمپ کر رہے ہیں، کبھی آپ کیا کر رہے ہیں، صرف اور صرف ویورشپ کی خاطر۔ ابھی آپ ادھر سے نکلے بھی نہیں ہوں گے جیلم سے کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز لگنی شروع ہو گئی ہیں آپ کے یوٹیوب چینلز پر، صرف اور صرف ویورشپ کی خاطر، صرف اور صرف، اور کوئی اس میں صرف ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے بالکل ہی چول ماری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مفتی صاحب جیسی ہستی کو، مفتی صاحب ایک اچھے جسے کہتے ہیں نا، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے بھی کافی فالورز ہیں، آپ ان کو وہاں لے کر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ نے بے عزت کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے اپنی ویورشپ کی خاطر، آپ چاہتے تھے کہ بھائی میں وہاں بیٹھوں گا، میں مناظرہ کرواؤں گا، میری بڑی نام بنے گا، اور کیا کہتے ہیں جی میں بڑا یہاں پر لوگوں، پوری دنیا بیٹھ کر، پورے پاکستانی بیٹھ کر ہمیں سنیں گے، اور ہماری پتنی واہ واہ ہو جائے گی، اور ان دونوں میں سے ایک بندہ جھوٹا ہو جائے گا، جو بھی جھوٹا ہو جائے، اور آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، بھئی اویس ربانی صاحب نے جی بڑا کام کروایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مناظرے اس طرح سے نہیں ہوتے۔ دوسری بات آپ سنیں، آج سے پہلے کیا مناظرے نہیں ہوں؟ مرزا صاحب تو اپنے آپ کو کسی فرقے کا مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہ میں وہابی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اہل تشیع کچھ بھی نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، نہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث میں گنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بریلوی اور اہل تشیع میں پہلے کتنے مناظرے ہو چکے ہیں؟ آج سے پہلے کتنے ہو چکے ہیں؟ سینکڑوں ہوئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، کسی کا ایک کا رزلٹ نکلا ہو سوائے اس کے کہ کافی مولانا حضرات شہید ہوئے ہیں، کافیوں کو مطلب قاتلانہ حملے ہوئے، گالم گلوچ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے آج تک مانا ہو کہ بھائی میں ہارا ہوں تو جیت گیا، کسی نے اپنی بات سے آج تک کوئی ہٹ سکا ہو؟ شیعہ آج بھی کافر کہہ رہے ہیں دیوبندیوں کو، صحابہ کرام کو گالیاں نکال رہے ہیں، جو کیا کہتے ہیں دیوبندی ہیں وہ آج بھی کیا کہتے ہیں اس کو، کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو آج تک کسی بھی طرح کا کوئی، جسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی رزلٹ پازیٹیو رزلٹس آئے ہوں، پازیٹیو نتائج آئے ہوں، اس طرح کا کوئی نتیجہ بھی آج تک نہیں نکل سکا۔ تو یہ آپ لوگوں نے ڈرامے بازی کی ہے ٹوٹل کی ٹوٹل، کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ تھا کہ مرزا صاحب نے ہم سے نہیں ملنا، آپ کو یہ شورٹی تھی، آپ کو یہ 100% یہ شورٹی تھی کہ مرزا صاحب آپ سے نہیں ملیں گے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایک پروف ہے آپ دکھائیں کہ مرزا صاحب نے یا مرزا صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ نے، جو ان کے قریبی اسٹوڈنٹ ہیں یا قریبی لوگ ہیں جو ڈیل کرتے ہیں مرزا صاحب کی باتیں، اگر ان میں سے کسی نے بھی یہ آپ تک پیغام پہنچایا کہ آپ آ جائیں، آپ پروف دیں
کہ بھئی یہ انہوں نے ہمیں بلایا، کوئی ویڈیو پیغام دکھائے انہوں نے آپ کو بلایا ہو، وہ کہتے ہیں آپ کے بڑوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب بریلویوں کے یا دیوبندیوں کے جس مسلک سے بھی وہ ہیں، بریلویوں سے ہی ہیں نا، کہ وہ ان کے بڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ایک آدمی نے، ایک انسان نے آپ کو کہا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں، وہ آپ سے کیوں ملیں؟ کیوں ملیں؟ وہ بالکل بھی نہیں ملیں گے، اور وہ ان کی جائز بات ہے، وہ نہیں ملنا چاہتے، وہ نہیں ملیں گے. ہاں، جن کے انہوں نے اپنے زبان سے نام لیے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں جن کو میں بڑا مانتا ہوں سب فرقوں کا، وہ اگر آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر پھر انجینئر صاحب نہیں ملتے تو پھر انجینئر صاحب جھوٹے ہیں. جب تک اگر آپ کوئی پروف دے دیں کہ مفتی صاحب کو، انہوں نے مفتی صاحب کا نام لے کر انہوں نے چیلنج کیا مناظرے کا اور پھر وہ نہیں ملے، یا اویس ربانی صاحب جو اندر ریٹنگ کی خاطر پھر رہے ہیں، اور ان کے تھرو اگر کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہ مناظرے کے لیے آئیں، تو وہ آپ پروف دیں، پھر مرزا صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں، جھوٹے ہیں یا انہوں نے غلط بات کی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ.